हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम सीख रहे थे स्कल्पटिंग मोड के बारे में, तो हम दोबारा से स्कल्पटिंग मोड में चलेंगे। हम पहला बुश इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, तो अब हम दूसरे बुश पे आते हैं। जो पहला हमारा ड्रा का था, तो ये ड्रा शार्प का है। ये भी सिमिलर वर्क करता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। जिस तरह की इसकी शेप बनी हुई है इधर, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट माउस बटन से। मैं कीज ऑन कर देता हूं, तो अब जो भी मैं की प्रेस करूंगा वो आपको इधर नजर आएगी। और जैसे ही अगर कोई माउस का बटन दबाऊंगा, लेफ्ट दबाऊंगा तो ये शो होगा। अगर सेंटर वाले व्हील को दबाऊंगा तो ये शो होगा, और राइट वाला दबाऊंगा तो ये वाला बटन क्लिक होता नजर आएगा। ये आपकी आसानी के लिए है। तो हम जूम इन आउट करना देख चुके थे। ये माउस के व्हील से भी हो जाता है और इधर से भी हो जाता है। इसी तरह हम लेफ्ट राइट करना भी सीख चुके थे। तो उसके अलावा हम पर्सपेक्टिव मोड और ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में भी सीख चुके थे। तो वो 5 प्रेस करने से आपका 2 डायमेंशन व्यू आ जाता है, और 5 दोबारा प्रेस करने से 3D व्यू आ जाता है। मोस्टली जो डिज़ाइनर्स हैं वो पर्सपेक्टिव व्यू की बजाय ऑर्थोग्राफिक व्यू में काम करते हैं, ताकि जो उनकी पिक्चर है वो सही से 2 डायमेंशंस में देख सकें। तो ये क्यूब था हमारे पास। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये क्यूब सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको अगर और डायमेंशंस में देखना हो तो हम Z प्रेस करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के मोड्स हैं, जिसके अंदर एक तरफ रेंडर है, एक तरफ वाई फ्रेम है, एक तरफ मटेरियल प्रीव्यू है। ये डिफरेंट तरह के मोड्स किस लिए हैं? ये जो है ये बेसिकली ये सॉलिड व्यू दिखाने के लिए, जो उसकी असल हालत होगी, जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। अगर आपने वाइट कलर में किया होगा तो वाइट में नज़र आएगा सारे का सारा ऑब्जेक्ट, या जो भी आपने बेसिक मटेरियल रखा हुआ है वो नज़र आएगा इसके ऊपर। मटेरियल प्रीव्यू से मुराद है टेक्सचर्स, जो हम इसके ऊपर रंग वगैरह करेंगे या इसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह इम्पोज करेंगे इसी क्यूब के ऊपर। और वायर फ्रेम से मुराद है कि ये जो एक आपके पास क्यूब पड़ा है, इसके कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। तो इससे क्या मुराद है? अगर मैं इस मोड के अंदर जाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ हैं। आपको वर्टेक्स, एजेस और फेसेस के बारे में बताता चलूं कि जो ये सेंटर वाली खाली जगह है, इसे हम फेस कहते हैं। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वर्टिसेस और एजेस से घिरा हुआ हो तो उसे हम फेस कहते हैं। तो आपको पता है एजेस कौन से हैं या वर्टिसेस कौन से हैं। तो ये जो बाकी हैं, ये इनको हम वर्टिसेस और एजेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम Z फ्रेम दबाएंगे, Z प्रेस करेंगे या Z प्रेस करेंगे, तो दोबारा से हम इन मोड्स में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 हो चुके हैं। अभी अगर मैं मटेरियल मोड में जाऊंगा तो इस पे कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ से आप मटेरियल टैब के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पे वाइट मटेरियल है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये मटेरियल मोड के अंदर है तो इसलिए इसका कलर चेंज होगा। लेकिन अगर आप दोबारा सॉलिड व्यू में आ जाते हैं तो इसकी बेसिक कलर ही रहेगा जो कि शुरू में था। इसी तरह अगर आप रेंडर मोड में जाते हैं तो रेंडर आपकी हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आप जो 3D एनिमेशंस मूवीज देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं उसके अंदर लाइट्स का इफेक्ट हो, उसके अंदर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो। तो जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे रेंडर मोड के अंदर किए जाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, मैंने Z प्रेस किया है तो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जिसकी वजह से ये इफेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं ये अगर लाइट इधर उधर करता हूँ तो ये इफेक्ट करेगा?
تو میں آبجیکٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اور اس لائٹ کو گریب کرتا ہوں، جی پریس کر کے میں نے لیفٹ ماؤس بٹن سے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو دیکھیں گے آپ کہ یہ اس کیوب کو افیکٹ کر رہی ہے جب ہم رینڈر موڈ کے اندر ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ لائٹ سلیکٹڈ ہے تو اس کی بھی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا پراپرٹی ہر آبجیکٹ کی پراپرٹی کا پینل ہے، تو اس کی بھی کچھ پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کو پتا ہے یہ میں نے اب آبجیکٹ سلیکٹ کر لیا، آبجیکٹ سلیکٹ نہیں تھا ہمارا، تو اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک بلب بنا ہوا ہے۔ یہ جو بلب ہے یہ ڈفرینٹ طرح کی لائٹس رکھتا ہے، وہ لائٹس پوائنٹ لائٹ ہے، سن ہے، اسپاٹ ہے، ایریا ہے، اور ان کے اگینسٹ ڈفرینٹ ویلیوز ہیں جو آپ رینڈر موڈ کے اندر سیٹ کر سکتے ہو۔ لیٹ سپوز اگر میں اسے سن پہ لے جا کے چینج کرتا ہوں تو اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ کچھ اور طرح کی ہوگی۔ یہاں سے اسٹرینتھ کم کرنے سے یہ کم ہو جائے گی، میں اسے لیٹ سپوز 500 کر دیتا ہوں، چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سن کو آگے پیچھے کرنے سے اس پہ ایفیکٹ ہوگا۔ اسی طرح سپوٹ لائٹ ہوتی ہے۔ سپوٹ لائٹ آپ کی جو بیسیکلی موویز کے اندر کیمرہ مین کے ساتھ ایک لائٹ لگائی جاتی ہے، اسے سپوٹ لائٹ کہتے ہیں۔ تو یہ لائٹ جتنی قریب لاتے ہیں اتنی زیادہ اس آبجیکٹ کے اوپر روشنی ڈالتی ہے، اور جس بھی اینگل پہ آپ سیٹ کرنا چاہیں اس بھی اینگل پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کی ڈینسٹی وغیرہ، پاور وغیرہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ لائٹ وائٹ کلر کی نہیں چاہتے، ریڈ کلر کی چاہتے ہیں، تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایریا لائٹ ہے، یہ جب ہم رینڈرنگ کے ٹیوٹوریلز میں جائیں گے تو تب ان کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے زی سے دوبارہ سولڈ ویو میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک سمپل سا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ کچھ سمپل سے ٹولز ہیں۔ تو ہم دوبارہ اسی آبجیکٹ کو لیفٹ ماؤس بٹن سے سلیکٹ کرتے ہیں اور ہم سولڈ اسکلپچر موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم دوسرے بش کے اوپر تھے اور میں زوم ان کر لیتا ہوں، 1 سے فرنٹ ویو پہ آ جاتا ہوں، اور یہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم ڈائنا ٹوپولوجی کو آن کرنا ضروری ہے، تو ہم ڈائنا ٹوپولوجی کو آن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ویلیو جو ہے ڈیٹیل، جتنی ویلیو کم رکھیں گے اتنی زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل پڑے گی۔ اور ہم نے یہ ڈرا شارپ کا برش استعمال کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ جو اپر پہ برش ہے ڈرا، تو وہ پلس کے لیے ہے، مطلب وہ ایڈ کرنے کے لیے ہے میش کے اوپر، اور یہ جو ہے یہ اسی کا نیگیٹو بنایا ہوا ہے، ان میں خاص ڈفرنس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ تو میں زی پریس کرتا ہوں، اوکے، سو لیٹس ایڈ سم تھنگ فرسٹ۔ میں نے زی سے میں وائر فریم موڈ میں ہوں اور میں یہاں پہ اب شارپ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جس طرح میں شارپ برش اپلائی کر رہا ہوں جگہ اندر جاتی جا رہی ہے۔ تو میں 1 سے دوبارہ سولڈ ویو میں آؤں گا اور دیکھوں گا تو یہاں سے جگہ اندر چلی گئی ہے۔ اب آپ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ کم کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کہ کس حد تک آپ کو یہ بش کی اسٹرینتھ چاہیے۔ جب ہم پریکٹیکل کریکٹر بنائیں گے اس ٹیوٹوریل میں تو آپ کو اسٹرینتھ اور سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ریڈیس کم زیادہ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نے ریڈیس کم زیادہ کرنا ہے تو F دبائیں گے اور یہ سرکل بن جائے گا، اور ماؤس کو ڈریگ کرنے سے یہ سرکل چھوٹا بڑا ہو جائے گا۔ جس حد تک آپ کو یہ بڑا چھوٹا چاہیے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہ باقی بشز وغیرہ ہیں جن میں سے امپورٹنٹ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈرا ہے، اس کے بعد کلے ہے، اس کے بعد کلے سٹرپس ہے۔ اسی طرح یہ سارے برشز ہیں
اگر آپ نے میش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹنا ہو اس کے اندر تو جی پریس کرو گے اور گریب کا برش سلیکٹ خود بخود ہو جائے گا. اگر آپ نے میش کو روٹیٹ کرنا ہو کسی بھی جگہ سے دوسرے اینگل تک تو یہ والا برش استعمال ہوگا. اسی طرح یہ اگر آپ نے میش کی ہکس نکالنی ہو تو میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں، برش کو یہاں سے ڈائنا ٹوپولوجی آن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی ہکس نکل آئیں گی. اسی طرح ڈفرنٹ برش آپ خود بھی بنا سکتے ہو، کسٹم برش بنا کے بلینڈر کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ نے جگہ فلیٹ کرنی ہے تو یہ فلیٹ کرنے کے لیے جگہ استعمال ہوتا ہے. جو بھی جگہ آپ کی اونچی ہے یا زیادہ اندر کی طرف ہے تو اس کے فلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح کریز ٹول جو ہے وہ آپ کے جو ہے میش جو ہے اس کے اندر اس طرح کی شیپ بنانے کے لیے استعمال ہوگا. میں اس کی اسٹرینتھ کو اگر بڑھا لیتا ہوں تو یہ جو شیپ یہ بنا رہا ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ شیپ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر شیپس کریز ٹول جو ہے وہ جب ہم کسی بھی انسان کا فیس وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اینیمل وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں ڈیٹیل ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے، مطلب اس کے فیس پہ جھریاں وغیرہ ڈالنی ہوتی ہیں یا کوئی نشان وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو ہم اس کریز ٹول کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جگہ جب ایسے رف ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس سموتھ برش ایک استعمال ہوتا ہے جو شفٹ ایس سے آتا ہے اور اس سے جگہ جو ہے کارنرز جو ہیں وہ سموتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جھریاں تو وہاں پہ رہتی ہیں لیکن اس کے جو کارنرز بے ڈھنگے لگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارا اسکلپٹنگ کا کچھ بیسک سا لیکچر ہے اور آگے ہم وقت کے ساتھ دیکھتے چلیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.